جميعا، پوری عزت کا مالک میں اللہ ہوں۔ اب مسلمانوں نے اس آیت کو لیا اور دروازے پر بھٹک رہے ہیں۔ بھئی خدا کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی عزت نہ کرو، ہے تو قرآن کی آیت۔ بھئی خدا کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی عزت نہ کرو، لیکن وہی خدا اگر دوسرے کی عزت بتائے تو، جس قرآن میں تم نے پڑھا تھا، جس قرآن میں تم نے پڑھا تھا کہ پوری عزت کا مالک میں اللہ ہوں، اسی خدا نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، اور عزت مومنین کے لیے، لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بات مرتے دم تک منافقوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایسے نہیں، بہت سامعین ہو مل کے نعرہ لگائیں۔ آپ اندازہ لگا اسی قرآن تو وہی ہے نا۔ میں نے یہ آیتیں تین سینے پڑھی تاکہ اب ذہن نشین ہو کہ یہ جو مذہب میں جو اختلاف ہے یہ کیوں اختلاف ہے، کہ کچھ قرآن کو سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے، یعنی قرآن کچھ سمجھتے ہیں، 10 آیتیں سمجھتے ہیں، پورے قرآن کو نہیں سمجھتے، دوسرے سے ہیں جو ایک آیت کو بھی نہیں سمجھتے، اور تیسری ہستیاں وہ ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح خدا سے آیا تھا، جس طرح خدا سے آیا تھا۔ اب عقل کی تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے دروازے پر جائیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پوری عزت کا مالک میں اللہ ہوں۔ کچھ اس آیت پر اڑ گئے، بھئی خدا کے سوا کسی کا نام نہ لو، خدا کے سوا کسی کی عزت نہ کرو، خدا کر رہا ہے تو جس خدا نے کہا تھا اسی خدا نے یہ بھی تو کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے میرے رسول کے لیے، میرے رسولوں کے لیے نہیں۔ عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اس کے رسول کے لیے، اور عزت ہے مومنین کے لیے، لیکن یہ بات منافقین کے سمجھ میں نہیں آتی، کافروں کے سمجھ نہیں، مشرکین کے سمجھ نہیں، یہ بات منافقین کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ، میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اس کے رسول کے لیے، عزت ہے مومن کے لیے، تو کیا انبیاء عزت والے نہیں ہیں کیا جناب آدم عزت کے لائق نہیں، جناب ابراہیم عزت کے لائق نہیں، تو پھر اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی جو ان کے دروازے پر جائیں گے۔ یہ تو میں کل اور پرسوں واضح کروں گا، آج تو پہلی تقریر ہے، بھئی چہرے اترے تو کسی کے نہیں۔ پتا چلا کہ جب تمام مسلمان بھائیوں کے تفاسیر کو میں نے دیکھا تو مولانا مودودی نے کہا اللہ مقامہ، مولانا مودودی نے کہا کہ مومنین میں انبیاء شامل ہیں، انبیاء مومنین میں شامل ہیں، آدم مومنین میں شامل ہے، عیسیٰ مومنین میں شامل ہے۔ پتا چلا پھر بھی میرا بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر بھی رسول کی عزت کو اللہ نے الگ بیان کیا، انبیاء کے لگو، یعنی انبیاء میرے رسول کی عزت میں شامل نہیں، انبیاء میرے رسول کی عزت میں، انبیاء میرے رسول کی عزت میں شامل نہیں، تو پھر بھی میرا رسول تمہیں سمجھ میں نہیں ہے۔ ارے جب انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی میرے رسول کی عزت میں شامل نہیں تو ہم ایرے غیرے رسول جیسے کیسے؟ اور آدم ہے مومن، عیسیٰ ہے مومن، ابراہیم ہے مومن، اب امیر المومنین کون ہو؟ اب امیر المومنین کون ہو؟ امیر المومنین وہ بنے گا جو آدم تسلیم کرے کہ علی میرا امیر ہے، موسیٰ تسلیم کرے کہ علی میرا امیر ہے، اور عیسیٰ